ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آر ٹی سی جے سی ہڑتال سے دستبردار، حکومت سے بات چیت کامیاب، 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ منی آنگن واڑی ٹیچرز کو آنگن واڑی ٹیچرز کے طرز پر ترقی، اپریل سے اطلاع، 13,650 روپے تنخواہ، احکام جاری۔ حکومت چلا رہے ہیں یا سرکس؟ مس ورلڈ کے لیے رقم لیکن حکومت چلانے کے لیے نہیں۔ ریاست کے وقار کو نقصان پہنچایا تو برداشت نہیں کریں گے، کے ٹی آر کی پریس کانفرنس۔ چہارشنبے کو ملک بھر میں موک ڈرل، حیدرآباد میں 4 مقامات پر ہوگی، افواہوں پر توجہ نہ دیں، 4 بجے بجیں گے سائرن۔ اور مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس فائر واقعہ، جی ایچ ایم سی ویجیلنس ٹیم کا دورہ، شرارتاً آگ لگائی گئی، جامع تحقیقات کا کیا اعلان۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ RTC JSC نے منگل کی رات سے کی جانے والی ہڑتال سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ حکومت کے ساتھ آج RTC JSC کی بات چیت کامیاب رہی۔ بتایا گیا ہے کہ RTC ملازمین کے مسائل کی سماعت اور یکسوئی کے سلسلے میں
3 رکنی اعلیٰ کمیٹی جو سینئر IAS عہدیداروں پر مشتمل رہے گی تشکیل دی جائے گی۔ حکومت کے اس تیقن پر JSC نے ہڑتال سے دستبرداری اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی کمیٹی میں لوکیش کمار اور کرشنا بھاسکر بھی شامل رہیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ہی ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کے ساتھ RTC JSC کے نمائندوں کا اجلاس ہوا تھا، لیکن گزشتہ روز بات چیت نتیجہ خیز نہیں رہی تھی۔ گزشتہ شام وزیر اعلیٰ نے بھی ایک پروگرام کے دوران ملازمین کے ہڑتال کے منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور آج بھی بات چیت کامیاب ہونے کے بعد RTC JSC نے ہڑتال سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ اجلاس میں CIP کے قائدین، رکن اسمبلی سامبا شیوا راؤ کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کی حکومت نے منی آنگن واڑی ٹیچرز کو خوشخبری دی ہے۔ 3999 منی آنگن واڑی ٹیچرز کو مین آنگن واڑی ٹیچرز کے طرز پر ترقی دیتے ہوئے حکومت نے احکام جاری کیے ہیں۔ جیو کے مطابق اب سے ٹیچرز کو مین آنگن واڑی ٹیچرز کے برابر تنخواہ حاصل ہوگی۔ منی اور مین آنگن واڑی ٹیچرز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب سے آنگن واڑی ٹیچرز ہوں گے۔ ٹیکنیکل مسئلہ اور قانونی پیچیدگیاں ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ اسی ماہ سے اس کا اطلاق ہوگا۔ اپریل کے مہینے سے منی آنگن واڑی ٹیچرز کو ماہانہ 13,650 روپے دیے جائیں گے۔ ماضی میں انہیں 7,800 روپے دیے جاتے تھے۔ کسی بھی مسئلے کے بغیر ہر ماہ آنگن واڑی ٹیچرز کی طرح منی آنگن واڑی ٹیچرز کو بھی تنخواہ دی جائے گی۔ منی آنگن واڑی ٹیچرز نے ریاستی وزیر سیتکا سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ہندوستان میں متعین سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا ٹیسافی نے آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ریاست میں سرمایہ کاری کے مواقعوں اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست کے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ ریاست کے محکمہ سیاحت نے مس ورلڈ مقابلے کے لیے ممکنہ اور مؤثر انتظامات کر دیے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا راؤ نے بتایا کہ حیدرآباد میں مس ورلڈ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ مس ورلڈ ایونٹ کو تلنگانہ میں منعقد کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 116 ممالک اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کو بھی اس ایونٹ کے دوران نمایاں کیا جائے گا۔ So all arrangements are being made by our tourism department and also the corporation. The very purpose of conducting this Miss World basically for promotion of tourism. In the name of this Miss World, our Chief Minister was successful in getting this event to Telangana state. So almost 116 countries are representing to participate in this. And almost I think around somewhere around 3,000 media people are going to come over here. So which will be telecast live or regularly. So the whole world will be viewing it. So we are showcasing Telangana culture, Telangana heritage, Telangana, what we call lot of مس ورلڈ مقابلے میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شمس آباد حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مندوبین اور حسیناؤں کا روایتی ہندوستانی اور تلنگانہ کی تہذیب کے طرز پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے اداکار سونو سود بھی حیدرآباد پہنچ گئے ہیں اور ان کا بھی والہانہ استقبال کیا گیا۔ 10 مئی سے مس ورلڈ مقابلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT رما راؤ نے RTC ملازمین کی ممکنہ ہڑتال سے متعلق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ریمارک پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا، کانگریس حکومت صرف وعدوں کو پورا کرنے کی درخواست کی جا رہی تھی۔ سرکاری ملازمین زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ملازمین کو عوام کے سامنے ویلن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ مس ورلڈ ایونٹ کے لیے 250 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ملازمین کو پینشن
और वजीफे के बेनिफिट्स देने के लिए उनके पास रकम नहीं है। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या आप हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं। जिस वक्त रेवंत रेड्डी ने वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया था, उस वक्त कहा था कि केसीआर की हुकूमत ने 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है, लेकिन अब वजीर आला कहते हैं कि यह कर्ज 8.29 लाख करोड़ का है। रोजाना वजीर आला के आदादुश्शुमार में तब्दीली होती है। बीआरएस हुकूमत ने 4.17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रखा था, लेकिन वजीर आला इसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पर तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन रियासत के वक़ार को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करेंगे तो इसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का श्रीनगर में मसरूफ दिन रहा है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने पहलगाम वाक़े को बुज़दिलाना हमला करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने 26 मासूम लोगों की जान ली। मजहब पूछ कर गोली मारना दरिंदगी की अलामत है। इसका नुकसान कश्मीरी अवाम को हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत इस हमले का मौसर जवाब दे। सिंध तास आबी माहदे को लेकर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि फिलहाल ये मामला इल्तिवे में है और इस पर आगे देखिए क्या होता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डल झील का भी मुशाहदा किया और मुकामी लोगों से भी मुलाकात की। देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सर ये जो है इसको, ये तो अबेंस में रखा गया है। देखिए आप, अबेंस में रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के तनाजुर में मुल्क भर में 244 अजला में 7 में बरोज़े चारशंबे को मॉक ड्रिल यानी कि हंगामी हालात में किस तरह किया जाए उसका सिलसिले में एक मुजाहरा किया जाएगा। इम्कानी फ़िज़ाई हमले के दौरान क्या किया जाए, इस सिलसिले में अवाम को बाखबर और आगाह करने के सिलसिले में मॉक ड्रिल का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद में अब तक की जो इत्तलात है कि फ़िलहाल 4 मुकामात पर यह मॉक ड्रिल होगी। बताया जाता है कि गोलकुंडा और सिकंदराबाद कंटोनमेंट, डीआरडीओ कंचनबाग और उसके साथ साथ नाचारम में मॉक ड्रिल होगा। दोपहर 4 बजे सायरन बजेगा। यह सायरन पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से बजाया जाएगा। 2 मिनट तक सायरन बजेगा। 4:30 बजे तक मॉक ड्रिल होगी। सायरन बजने के बाद पुलिस, फायर, एसडीआरएफ, मेडिकल और दूसरे शोबे इन इलाकों में मुतहरिक हो जाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान इन इलाकों में घरों में इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान को बंद रखने की हिदायत दी गई है। अवाम से अपील की गई है कि मॉक ड्रिल के दौरान परेशान ना हो और अफवाहों पर तवज्जो ना दें। 1971 के बाद से इस तरह की पहली सिक्योरिटी मशकें हैं। 1971 में वही साल है जब इंडिया और हिंद पाकिस्तान के दरमियान 2 महाजों पर लड़ाई हुई थी। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केटीआर के दिमाग पर असर हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी ने रियासत की माली हालत के बारे में बात की है तो केटीआर के दिमाग, आंखों और पैरों में दर्द शुरू हो गया। अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीसी हड़ताल न करने का रेवंत रेड्डी ने इसलिए मशवरा दिया कि रियासत को नुकसान न हो। गुज़िश्ता हुकूमत में 52 दिन हड़ताल करने पर केसीआर ने एक दिन भी बाहर आकर बात नहीं की।
حقیقت بتانے کی ریونت ریڈی نے کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ KCR نے اپنے دور اقتدار میں ون مین شو کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے بیان سے KTR کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، بقائے جات حکومت ادا کرے گی۔ تلنگانہ BJP کے رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ نے سوال کیا کہ کیا ریونت ریڈی کی حکومت نااہل ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، اگر حکومت چلانے نہیں آتا تو اسمبلی کو معطل کر کے ہٹ جائیں، ریونت ریڈی فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اتنا نااہل وزیر اعلیٰ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انتخابات کے وقت راہل گاندھی کو لے کر ریونت ریڈی نے اعلان کیا تھا کہ KCR خاندان سے 1 لاکھ کروڑ روپے حاصل کر کے اسکیموں پر عمل آوری کریں گے۔ KCR خاندان سے 1 روپیہ بھی حاصل نہیں کر پائے اور ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہ کر اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ اقتدار میں آنے کے بعد ریونت ریڈی نے 1.5 لاکھ کروڑ روپے کا قرض بھی لیا۔ BJP کے ایک اور رکن پارلیمنٹ ایٹلہ راجندر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی باتیں تلنگانہ عوام کی سمجھ سے باہر ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، تلنگانہ کسی بھی وقت غریب ریاست نہیں رہی، آزادی سے پہلے ہی باریک چاول کھانے والی ریاست ہے۔ 1969 میں تلنگانہ میں تحریک چلائی گئی تھی۔ ایک شخص کو نظر میں رکھ کر ریونت ریڈی کو اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں۔ حکمرانی کا تجربہ اور اپنی نااہلی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں 3 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا اور کس طرح دیوالیہ نکل گیا۔ ریونت ریڈی نے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی باتوں سے تلنگانہ عوام کے عزت النفس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ریاستی عازمین حج کا 5واں قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے۔ 287 عازمین دوپہر ارض مقدس کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کی نگرانی میں علماء اور کمیٹی کے عہدیداروں نے عازمین کو تلبیہ کی گونج میں ودا کیا۔ 5ویں قافلے کی روانگی کے بعد اب تک 1379 عازمین مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے عہدیدار موجود تھے۔ عازمین کی روانگی کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ گچیبولی سندھیا کنونشن کے پاس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر مجاز تعمیرات کو ہائیڈرا کی طرف سے منہدم کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پارک اور سڑک کی اراضی کو بھی لے آؤٹ میں بغیر اجازت شامل کرتے ہوئے تعمیرات کی گئی تھیں۔ مقامی عوام کی شکایت پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سندھیا کنونشن ہال اور اس سے لگے ہوئے ڈھانچوں کو یہاں پر منہدم کیا گیا ہے۔ ریاستی DGP ڈاکٹر جتیندر نے مجلس اتحاد المسلمین کے وفد کو تیقن دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نام نہاد غور رشکوں اور شر پسندوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقرنہ کے وفد نے DGP جتیندر سے ملاقات کرتے ہوئے عید الاضحیٰ سے پہلے شر پسندوں اور غور رشکوں کی سرگرمیوں سے واقف کرایا اور بتایا کہ ہر سال غور رشکوں کی جانب سے جانوروں کو روکا جاتا ہے اور تاجرین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ شہر کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رکن اسمبلی احمد پلالہ نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ DGP نے مجلسی وفد کو تیقن دیا کہ شہر کے داخلی راستوں پر چیک پوسٹ قائم کیے جائیں گے۔ کسی کو بھی شہر کی پرامن فضا کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن کو بگاڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قانونی طور پر لائے جا رہے جانوروں کو نہیں روکا جائے گا اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح ہے کہ سابق میں بھی نام نہاد غور رشکوں کی طرف سے جانوروں کو روکے جانے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ سابق میں مجلس نے اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف پولیس سے نمائندگی کرتے ہوئے غور رشکوں کی سرگرمیوں پر روک لگائی تھی۔ وفد میں ارکان مقرنہ کوثر محی الدین، جعفر حسین معراج، محمد ماجد حسین، محمد مبین، میر ذوالفقار علی، ریاض الحسن آفندی اور مرزا رحمت بیگ بھی شامل تھے۔ آج صدر مجلس نے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے صدر مجلس نے کہا تھا کہ فوری جا کر تمام MLAs اور MLCs DGP صاحب سے ملاقات کریں تاکہ آنے والی بقرعید کے ٹائم کے اوپر جو ابھی سے حالات خراب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ نہ ہوں، تاکہ ہم مجلس کی جانب سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی فیسٹیول ہو وہ فیسٹیول آرام سے اور سکون سے پیسفل طریقے سے ہر کوئی اپنی اپنی فیسٹیول منائے۔ اب بقرعید جب بھی آتی ہے تو ہماری اس فیسٹیول کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنے کی ہمیشہ یہ فرقہ پرستوں کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے DGP صاحب سے ہم تمام MLAs نے مطالبہ کیا ہے
کہ یہ سو کال اپنے آپ کو جو گو رکشک بتاتے ہیں، بتا کر جو لوگوں کے پاس بازار سے جو لوگ جانور خرید کے لاتے ہیں ان کے پاس انفٹ فار بریڈنگ، انفٹ فار ریئرنگ سرٹیفکیٹس رہتا ہے، تو جو جانور بریڈنگ کے قابل نہیں اور زراعت کرنے کے قابل نہیں، کھیتی باڑی کے قابل نہیں، ویسے ہی جانور کو بازار کو لا کر بیچتے ہیں۔ اس جانور کے اوپر بھی جو ہے سو یہ لوگ بیل کے اوپر اور بھینسوں پہ، گلگوں پہ، ہر چیز کے اوپر جو ہے سو ان لوگوں کا ظلم جاری ہے۔ خالی ستانا ان کا مقصد ہے، ماحول خراب کرنا ان کا مقصد ہے۔ تو ہم نے ڈی جی پی صاحب سے تمام مؤثر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نمائندگی کی ہے۔ ڈی جی پی صاحب نے تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، پولیس چوکس رہے گی، ان کو کہیں بھی کسی قسم کی غیر قانونی حرکت کرنے نہیں دیا جائے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر بودھن ٹاؤن کے لیے مجلس کی نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ رکن اسمبلی اور بودھن کے مجلس کے انچارج احمد بلالہ نے کمیٹی کے ارکان کا اعلان کیا۔ میر الیاس علی کو رنجال علاقے کا صدر منتخب کیا گیا۔ احمد بن محسن کو گاندھی نگر کا جنرل سیکرٹری، خدیر خان رکاسی پیٹ کا خازن مقرر کیا گیا۔ ایڈوکیٹ مدثر احمد صوفی کو قانونی مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ منتخبہ کمیٹی کے ارکان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے منگل کو رن بازار ڈویژن کے مرتضی نگر میں 15 لاکھ روپے کے سی سی روڈ اور ایس آر ٹی کالونی میں 7 لاکھ روپے کے سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ حلقے میں مسلسل ترقیاتی کام جاری ہیں اور عوامی مسائل کی یکسوئی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ نظام آباد میں رات کے اوقات میں دکانوں اور کاروباری اداروں کے اوقات میں اضافے کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی و انچارج تنظیم امور نظام آباد احمد بلالہ نے متعلقہ کمشنر پولیس سائی چیتنیا سے فون پر بات کرتے ہوئے دکانات اور کاروباری اداروں کے اوقات میں اضافے پر زور دیا۔ کمشنر پولیس نے بھی اس سلسلے میں غور کرنے کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی ہدایت پر مقامی مجلسی قائدین نے پولیس کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے پیام سے واقف کرایا۔ کمشنر پولیس کو جلد دکانات بند کرنے سے پیش آ رہی مشکلات سے بھی واقف کرایا گیا۔ بغلپورہ اسپورٹس کمپلیکس میں پیر کی رات بلدیہ کے ریکارڈ روم میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی رات 10 بجے آگ لگتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی بھی مقام واقعہ پہنچ گئے۔ بتایا گیا کہ دوسری بار بلدیہ کے ریکارڈ روم میں آگ لگی ہے۔ سابق میں یہاں پر آدھا ریکارڈ آگ کی نظر ہو چکا تھا اور پیر کو لگی آگ سے مزید ریکارڈ آگ کی نظر ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شرارتاً آگ لگائی گئی ہے۔ رکن بلدیہ سہیل محمود قادری نے بھی مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ بلدیہ کی ویجیلنس ٹیم نے منگل کو ریکارڈ سیکشن کا معائنہ کیا۔ ٹیم نے بتایا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائے گی۔ ٹیم نے شارٹ سرکٹ کو خارج از امکان قرار دیا اور بتایا کہ شرارتاً یہ آگ لگائی گئی ہے اور اس کی رپورٹ کمشنر کو دی جائے گی اور اس کی جامع تحقیقات کرائی جائے گی۔ چار مینار پولیس بھی اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ٹرین کی خدمات آج صبح کچھ دیر کے لیے متاثر رہیں۔ خیرتآباد سے ارم منزل اسٹیشن کے درمیان گزشتہ رات تیز ہواؤں کے ساتھ ہوئی بارش کی وجہ سے پاور سپلائی لائن پر ایک شیک کے گر جانے کی وجہ سے خدمات متاثر ہوئی تھیں۔ میٹرو ریل کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ یہاں پر جلدی خدمات کو بحال کیا جائے گا اور بعد میں خدمات بحال کر دی گئیں۔ خانگی ہاسپٹل میں خاتون کی موت پر افراد خاندان کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کرناٹک کی ساکن ممتاز بیگم کو قلب کے عارضے کی وجہ سے لنگر ہاؤس کے خانگی ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا تھا۔ 9 دنوں میں 5,80,000 روپے کا بل دیا گیا۔ افراد خاندان نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ممتاز بیگم کی موت ہو گئی۔ 10 گھنٹوں کے بعد بھی لاش حوالے نہیں کی گئی اور یہ کہا گیا کہ مزید 1.5 لاکھ روپے جمع کرائے جائیں۔ افراد خاندان نے کہا کہ ہم رقم ادا کرنے سے قاصر ہیں اور انتظامیہ بھی لاش نہیں دے رہا ہے۔ پولیس سے اور ارباب مجاز سے سلسلے میں مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। RTC JC हड़ताल से दस्तबरदार, हुकूमत से बातचीत कामयाब, 3 रुकनी कमेटी तश्कील। मिनी आंगनवाड़ी टीचर्स को आंगनवाड़ी टीचर्स के तर्ज पर तरक्की, अप्रैल से इतलाक, 13,650 रुपए तनख्वाह, अहकाम जारी। हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस, मिस वर्ल्ड के लिए रखा लेकिन हुकूमत चलाने के लिए नहीं। रियासत के वक़ार को नुकसान पहुंचाया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारशंबे को मुल्क भर में मॉक ड्रिल, हैदराबाद में 4 मुकामात पर होगी, अफवाहों पर तवज्जो न दें, 4 बजे बजेंगे सायरन। और मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फायर वाकया, GHMC विजिलेंस टीम का दौरा, शरारतन आग लगाई गई, जामे तहकीकात का किया ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।